بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انجینئر مرزا علی قرآن کریم میں سے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن کریم کے خلاف ہی اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، یعنی اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو انجینئر مرزا نے یہ کہی، تو مجھے بتائیں اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا، تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے یہ بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء یا اولیاء جیسا کہ سرکار غوث پاک کا نام بھی لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح اللہ نے مردہ زندہ کر کے کیوں دکھایا اگر انبیاء کرام یا اولیاء کرام کر سکتے ہوں؟ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ انجینئر صاحب جو وہ چاہتے ہیں وہی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو قرآن کریم میں لکھا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دو جگہوں پہ فرمایا، ایک سورہ مائدہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، اور یہ ترجمہ ہم مرزا علی کے ویب سائٹ ہی سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واضح ترجمہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرنا، برس والوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور سورہ مائدہ میں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہو۔ تو مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے یہ کہنا کہ انبیاء کرام نہیں کر سکتے، اولیاء کرام نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے صفات کا مظہر کسی کو نہیں بنا سکتا، جو کہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ، جو چیز یہ نہیں مانتے وہ چاہے قرآن کریم میں موجود ہو چاہے حدیث پاک میں موجود ہو، یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اس بات کو مانیں۔ اب رہی بات او کالذی مر علی قریۃ، جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس شخص کے بارے میں، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے، یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا، سورہ الانبیاء میں۔ مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے کوئی ویڈیو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے تعلق سے جب باتیں ہوتی ہے تو وہاں کافروں کی مثال کو دے کر انبیاء کرام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام تو قرآن کریم میں موجود نہیں، تفسیر قرآن میں ہے، مفسرون نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تو جب آپ نے مفسرون کا حوالہ دیا ہے، مفسرون کو لے کر حضرت عزیر علیہ السلام کے نام کو پیش کیا ہے، تب انہی مفسرون کی دوسری باتیں بھی سن لیجئے۔ ان مفسرون نے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، جو آپ نے سورہ انبیاء کا تذکرہ کیا، وہاں کیا کافروں نے یہ نہ جانا؟ یہ لکھا ہے۔ لیکن الم تر الی الذی حاج ابراہیم، جو او کالذی مر علی قریۃ سے پہلے والی آیت ہے کہ اے میرے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا؟ نمرود کا واقعہ، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو وہاں مفسرون نے کیا لکھا؟ یہ آپ نے نہیں دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مفسرون نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم سے اس آیت کریمہ جو کہ نیکسٹ ہے اس سے کنیکٹ کیا ہے۔ اب کیا مفسرون نے فرمایا؟ اٹھا لیجئے تفسیر طبری میں الم تر کی جگہ پہ الم تر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے کتنی کلیئرٹی ہے کہ حضور سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے تفسیر کی روشنی میں کہ کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا الم تر کے تفسیر میں؟ ای بقلبک، کیا آپ نے اپنے دل سے نہیں دیکھا؟ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں دنیا میں اس وقت تشریف نہیں لائے تھے
تو عالم ارواح سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ثابت ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ حاضر و ناظر کا مطلب آپ نے سمجھا ہی نہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ پھر امام قرطبی نے کیا لکھا ہے، ہل رأیت علم تر کی جگہ پہ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دیکھنے کا تذکرہ ڈائریکٹ اور قلب سے دیکھنے کا تذکرہ بھی مفسرون نے لکھا ہے۔ تو جن مفسرون کی باتوں کو سن کر آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام پیش کیا، ان مفسرون کی باتیں اس معاملے میں کیوں نہیں سنتے؟ یہاں کیوں تم اپنی چلاتے ہو؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے۔ تو ہم اب مفسرون، وہ بھی امام طبری اور حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، جس کو ہم بار بار اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے فالوور کم سے کم سدھر کر عقائد اہل سنت کو قبول کر لے تاکہ ان کی نجات ہو جائے، اگر ایسا نہیں چاہتے تو وہ ان کی مرضی۔ اور اسی طرح امام قرطبی نے معنی لکھا ہے۔ اور پھر انجینئر مرزا علی ہی کے ویب سائٹ میں جو ترجمہ قرآن ہے، وہاں پر بھی علم تر کی جگہ پہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ تو ڈائریکٹ ترجمہ پڑھنے والے ہیں نا، تو اگر یہ غلط ہے تو آپ نے یہاں یہ کیوں نہیں لکھا کہ آپ نے نہیں سمجھا؟ یہاں یہ کیوں لکھ دیا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا، اولم یر الذین کفروا جو سورہ انبیاء کی آیت، وہاں بھی کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ترجمہ آپ کے ویب سائٹ میں موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تفسیر کو پڑھے بغیر ترجمے کو شامل کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ میں، اس لیے کہ تفسیر میں کیا کافروں نے نہیں جانا یہ معنی لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ انجینئر مرزا علی کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، قرآن کے معاملے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور خود اپنے ترجمے سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں جہاں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کا اختیار دیا ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا یہ صرف منافقین کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافق صفت لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔